بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تیری خود ستائیوں نے تجھے کھو دیا ہے اتنا، نہ صنم ہی تجھ سے خوش ہے نہ خدائی تجھ سے راضی، تیرے مہرے پٹ رہے ہیں تجھے مات ہو رہی ہے، تیرے مہرے پٹ رہے ہیں تجھے مات ہو رہی ہے، ذرا رخ پلٹ لے ناداں تیرے ہاتھ میں ہے بازی۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ تمام نقطوں کے لحاظ سے مکمل ہے۔ آج کل اکثر لوگ ایسے ہیں جو ظاہری طور پر بہت خوش نظر آتے ہیں، اپنے چہرے سے خد و خال کے ساتھ، لباس کے ساتھ لوگوں کے سامنے بن ٹھن کر رہتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر ٹوٹے ہوئے ہیں۔ روح جو ہے وہ زخمی، دنیا کے سامنے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کو کوئی غم نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن جو ان کی اندرونی زندگی ہے وہ بڑی بے چینی میں گزر رہی ہے، اور وہ اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہے، تسلی نہیں ہے ان کو۔ اب چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے سے گزر رہے ہوں، ان کے قلوب جو ہیں وہ بری طرح زخمی ہو چکے ہیں۔ کچھ ایسے داغ ہیں جو دل پر لگنے کے بعد دل کو بے چین رکھتے ہیں اور سکون نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو ڈاکٹر اگر کہتا ہے کہ یہ دوا آپ کو دن میں 3 بار کھانی ہے، تو ہم ایک دوا کی 3 جگہ پیکنگ کرواتے ہیں کہ بھئی ایک تو گھر پہ رہے، ایک گاڑی میں رہے، ایک میں اپنے آفس میں رکھ لوں تاکہ یہ کسی بھی ایک وقت میں مس نہ ہو جائے، تاکہ میرے جسم کو کوئی روگ جو ہے وہ بڑھ نہ جائے، اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ لیکن روح کا جو روگ ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ اچھا، متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ ہے ہمارے پاس، اچھی صحت بھی ہے، دولت بھی ہے، گھر بھی ہے، بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود مزاج میں اکڑ پن ہے، مزاج میں اکتاہٹ ہے، مزاج میں بے چینی ہے۔ رات کو جب ہم بستر پر سوتے ہیں نا تو صبح کو ہونا تو یہ چاہیے جب بندہ اٹھے تو بہت زیادہ فریش ہو، اور جب بندہ اٹھے تو اس کو ایسا لگے کہ تھکاوٹ اتر گئی ہو، لیکن اب جب بندہ صبح کو اٹھتا ہے تو اسے ایسے لگتا ہے جیسے میں پہلے سے زیادہ تھک گیا ہوں۔ ساری رات دماغ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، بندہ کا جسم سو جاتا ہے، دماغ چلتا رہتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی روح کی علاج بھی فرمایا۔ بخاری شریف میں امام مسلم نے جو سب سے پہلی حدیث کروڑاں احادیث میں سے سب سے پہلے جس حدیث کو قلم بند کیا اور جسے یہ انہوں نے سمجھا کہ یہ بخاری کی زینت ہونی چاہیے، پہلے صفحے پر جس حدیث کا ذکر ہونا چاہیے، حالانکہ تمام احادیث تو ہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، انہوں نے جو پہلی حدیث قلم بند کی کہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر۔ اچھا، اگر نیتیں درست ہوں گی تو پھر عمل قبول ہو جائے گا، اور اگر نیت درست نہیں ہے تو پھر عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔
لوگ سمجھتے ہیں کہ ترقی یہ ہے کہ کوئی بندہ اچانک مشہور ہو گیا، یہ اس نے ترقی کر لی، یا کسی بندے کے پاس دولت بہت زیادہ آ گئی تو یہ اس کی ترقی ہو گئی۔ لوگ سمجھتے ہیں کوئی ملک کا اگر حکمران بن گیا تو شاید اللہ اس سے راضی ہو گئے ہیں۔ کسی کے پاس بہت زیادہ کوٹھیاں بن گئیں، کسی نے شو روم زیادہ بنا لیے، تو یہ خدا کی رضامندی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اگر دیکھنی ہے بھی، اللہ راضی کب ہوتے ہیں، اور دلوں کا اگر سکون چاہیے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر کے اندر موجود۔ کسی کا بہت مشہور ہو جانا یا بہت زیادہ دولت اس کے پاس ہو جانا یہ اس کے سکون کا باعث نہیں ہے۔ اگر وہ بندہ 5 وقت اللہ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے اور اس کی نمازیں اس کے دل کو پاک کرتی ہیں اور ان کی نمازوں میں کینہ اور بغض نہیں ہے، تب یہ علامت ہے اس بات کی اللہ اس سے راضی۔ اور اگر سجدے کی توفیق چھن جائے، صحت ہونے کے باوجود، وسائل ہونے کے باوجود، مسجدوں کی قربت ہونے کے باوجود سجدے کی توفیق نہ ہو، اور دولت بہت زیادہ ہو، اقتدار والوں سے یاریاں بہت زیادہ ہو، تو اس کا مطلب اللہ راضی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تو اس میں ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کتنا کرتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اتنی زیادہ کئی بار مصلی پر کھڑے ہوتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے کہ پاؤں پر ورم آ جاتے تھے۔ کہتی میں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ، آپ کی وجہ سے تو پوری دنیا بخشی جائے گی، آپ کی نسبت سے تو یہ کائنات بنائی گئی، اور آپ کے صدقے تو سارے لوگ جنت کے اندر جائیں گے، اور آپ بھی اتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں۔ فرمایا عائشہ کیوں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دنیا کی بیماریوں کا علاج ممکن ہے، لیکن روح کی بیماری کا علاج تب ممکن ہے جب بذات خود بندہ اپنی روح کا علاج کرنا چاہے گا۔ اب روح بری طرح زخمی ہے، دنیاوی طور پر ہم بڑی بڑی ڈینگیں ہانک رہے ہیں کہ جی میں یوں ہوں، میرے بچے یہ ہیں، میرے بھائی ایسے ہیں، جی میں نے فلاں کام کر لیا۔ ڈینگیں ہانکنے سے اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو زمین پر اکڑ کے چلنے والے بندے پسند نہیں ہیں۔ بڑا بندہ تو وہ ہے جو عاجزی اور انکساری سے ملتا ہو۔ جو بندہ کسی کے ساتھ بڑا جھک کے مل رہا ہے نا، جھک کے مل رہا ہے، اس کا مطلب اس کا قد ملنے والے سے زیادہ بڑا ہے، تبھی تو وہ جھک کے مل رہا ہے۔ اور اگر اس کا کئی باتیں ہیں، کن لوگوں کا حسد دل کے اندر پال رکھا ہے، جن سے بعد میں خوشی سے ہاتھ ملاتے ہو، وہ حسد ہمیں رات کو سکون سے سونے نہیں دیتا۔ ایسی کون سی بے ایمانیاں ہیں جو رات کو ہمارے قلوب کو پریشان رکھتی ہیں؟ ایسی کون سی نیتیں گندی کر رکھی ہیں اپنے خاندان کی عورتوں کے اوپر کہ رات کو ہم بستر پر لیٹنے کے باوجود پریشان رہتے ہیں؟ ایسی کون سی ٹھگیاں ہم نے ان لوگوں کے ساتھ ماری ہیں جن کا ہم پر پورا یقین تھا کہ یہ میرے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کر سکتا؟ وہ ٹھگ بازیاں ہمیں پریشان رکھتی ہیں۔ اب جب تک ہم اپنے دل کو اللہ کا نام لے کر دھونے کی کوشش نہیں کریں گے تو کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی ڈاکٹر ہمارے دل کا علاج نہیں کر سکتا ہے۔ میں اکثر آپ لوگوں کو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ نماز جو ہے، جب اللہ نے کہا نا رسول اللہ کو کہ ہم نے 5 نمازیں فرض کر دی ہیں آپ کی امت پر، تو ساتھ میں یہ بھی بتایا بھی فرض کیوں کی ہیں۔ اسلام نے کوئی بات بنا وجہ کے نہیں کہی۔ مسجد بنائی تو بتا دیا اس لیے بنائی ہے تاکہ یہ مسلمان اکٹھے ہو کر نماز پڑھیں، آپس میں ان میں محبت پیدا ہو جائے۔ قرآن نازل کیا تو بتایا اس لیے تاکہ تم اس سے ہدایت پاؤ، یہ اس کام کے لیے کتاب نازل کی ہے۔
نماز کا جب حکم دیا تو ساتھ میں اللہ نے بتایا کہ میرے پیارے محبوب نماز اس لیے اب پڑھوانے لگا ہوں تاکہ نماز پڑھنے والے لوگ متقی بن جائیں، نیک بن جائیں۔ جس دن روزے فرض کرنے کا حکم دیا اس کی وجہ بھی ساتھ میں بیان کی کہ روزے تم سے اس لیے رکھوا رہے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے گناہ جھڑ جائیں۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں ہمیں بتا دی صریح طور کے اوپر، اب پھر ہم لگے ہوئے ہیں مشقت کے کام نہیں کرنا چاہتے، اپنے لیے دوائی کھانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کوئی بندہ آ جاتا ہے تعویذ لینے کے لیے، جی میرے اوپر جادو بہت ہے، ٹونا بہت ہے جی، اب ہم جیسا کوئی مولوی جو تعویذ نہ دیتا ہو اسے بٹھا کے سمجھائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو، بڑے سے بڑا عامل، بڑے سے بڑا جن، بڑے سے بڑا خبیث اس گھر میں نہیں گھس سکتا۔ اجی نہیں، وہ رہنے دو، یہ بتاؤ تم ہمیں کوئی تعویذ لکھ دو، 500 روپے لے لو، کیا سمجھے؟ جب بذات خود ہی بندہ تیار نہیں ہے اپنے اوپر محنت کرنے کے لیے۔ سجدہ ہم اگر 5 وقت کر رہے ہیں، ایسی روحیں بھی ہیں جو 5 وقت اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ تو کر رہی، سجدے میں لطف نہیں آ رہا ہے۔ لطف کیوں نہیں آ رہا ہے جی؟ کیونکہ روح زخمی ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گھر سے نکلے شور مچاتے ہوئے کہ میں منافق ہو گیا ہوں، اللہ مجھ پہ رحم کرے۔ سیدنا ابو بکر راستے میں مل گئے، پوچھا کیا بات ہے بھائی، اتنا پریشان ہے تو زور زور سے بولتا آ رہا ہے؟ فرمایا ابو بکر آپ ہمارے بھائی ہیں بڑے، میں بڑا پریشان ہوں، مجھے اپنے دل پہ شک ہو گیا، مجھے اپنے دل کے اوپر شک ہو گیا ہے۔ یہ کیا بات ہے، بات تو بتا کریں۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ تمام نیک اعمال کروں، قرآن پاک پڑھوں، سجدے لمبے لمبے کروں۔ اپنے گھر جاتا ہوں، دنیاوی کاموں میں لگتا ہوں تو وہ والی یاد جو حکم والی ہے تھوڑی دھیمی پڑ جاتی ہے، تو مجھے ایسے لگا جیسے میرا دل 2 جگہ ہو گیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے مسلمان ہیں کائنات میں، فرمایا چلو چلو یہ تو بہتوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا آج تیرے بہانے۔ سیدھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے ان کی پریشانی بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا حنظلہ یہ جو دل میں احساس پیدا ہو گیا نا، یہی ایمان کی علامت ہے کہ اب دل زندہ ہے۔ اگر احساس مر گیا تو پھر ایمان ختم ہو گیا دل میں سے۔ یہ جو آپ میں احساس پیدا ہوا اس بات کا کہ میں اپنی طبیعت میں فرق محسوس کرتا ہوں، اور آپ اس کوشش میں لگ گئے کہ الہ العالمین میں منافق تو نہیں ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ میں ایمان والا رہوں، میں چاہتا ہوں میں مومن رہوں، تو یہ جو احساس بیدار ہوا ہے آپ کے اندر، یہ احساس ہی ہے جو آپ کو اللہ کی قربت عطا کرے گا، یہ احساس ہی ہے جو نماز میں لذت پیدا کرے گا، یہی احساس آپ کو حرام کھانے سے روکے گا، یہی احساس آپ کو بددیانتی سے روکے گا، یہی وہ احساس ہے جو آپ کو زنا سے روکے گا، یہی وہ احساس ہے جو غریب کی مدد کرنے کی ترغیب دے گا۔ اگر احساس مر گیا تو اس کا مطلب اس روح کا اب علاج نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ضمیر مر جائے تو پھر بندہ چلتا پھرتا رہے، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر میں اس لیے جمعے کی نماز پڑھنے آؤں کہ میرے پڑوسی یا میرے یار دوست یہ نہ کہنے لگیں کہ یار تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے، تو پھر وہ جمعہ جو ہے ان لوگوں کے لیے جن کی شرم میں پڑھا جا رہا ہے۔ اپنی روح کو دیکھنا ہوگا، یہ جو زخمی ہو گئی ہے نا بری طرح، جب رات کو بستر پر لیٹتے ہیں تو کبھی سوچتے ہی نہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے اور کرنا کیا چاہیے۔ عبداللہ ابن مبارک کا جب انتقال ہونے لگا نا، والدہ زندہ تھی، بیوی پاس میں بیٹھی ہوئی تھی، بیوی نے ہاتھ پکڑا، رونے لگی، کہنے لگی دیکھو تمہارا آخری وقت آ گیا، میں بہت دکھی ہوں۔ فرما تجھے کس بات کا دکھ ہے؟ کہنے لگی آپ میرے سردار ہیں، میرے شوہر ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں میری چودراہٹ باقی رہے گی، تیرے مرنے کے بعد مجھے کس نے پوچھنا ہے؟ ماں کو پوچھا اماں تو کیوں اتنا رو رہی ہے؟ کہنے لگا بیٹا تمام فرما بردار بیٹوں، تمام بیٹوں میں سے فرما بردار تو ہی ہے،
فائدے والا تو ہی ہے. تو نہ رہا تو پھر ہمارا تو بڑا نقصان ہے کہ ایک ایسا بیٹا چلا جائے گا جو فرما بردار تھا. بچے قریب کھڑے ہوئے رو رہے تھے, ان کو بلایا, پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا ابا جی تمہارے دم سے ہی تو ہماری شہرت ہے, تمہارے دم سے ہی تو ہم چل پھر رہے ہیں, تمہارے دم سے کھا پی رہے ہیں. رونے لگے. فرمایا اچھا تم سب کو عبداللہ بن مبارک اپنے اپنے مطلب کے لیے یاد ہے, میرے لیے تو کوئی بھی نہیں رو رہا, میں تو اس فکر میں ہوں کہ میرے ساتھ آگے جا کے کیا ہو. روح اس حد تک زخمی ہے کہ اگر کسی کا اپنا کوئی مر جاتا اپنے ہی ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں. اگر روح زندہ ہے, محمد الرسول اللہ نے دنیا کی روح کو ہی تو زندہ کیا. اسلام سے آنے سے پہلے مردہ روحیں اس بات کو کہتی تھی کہ دنیا میں صرف سرمایہ دار انسان ہے, غریب بندہ انسانیت کے دائرے میں نہیں آتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ جو صرف چودھری ہیں بس ان کو ہی جینے کا حق ہے, باقی لوگوں کو جینے کا حق نہیں ہے. غریب کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانے کا حق نہیں ہے, غریب کو ہمارے ساتھ عبادت کرنے کا حق نہیں ہے, غریب کو ہمارے کنویں سے پانی پینے کا حق نہیں ہے. رسول اللہ نے لوگوں کی ان زخمی روحوں کو, مردہ روحوں کو زندگی تو عطا کی ہے. آپ اندازہ لگائیں, اگر اب ہم نے بھی اپنی روح کو زندہ کرنا ہے تو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پکڑنا ہوگا, مصلی کو وقت دینا ہوگا, ان سجدوں کو وقت دینا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف کوئی نہیں کائنات میں. کبھی آپ نے اس اندازے میں سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بیزی نہیں تھا؟ صرف 23 سال کی زندگی میں پوری کائنات کا سب سے بڑا مذہب عطا کیا. 23 سال کی زندگی میں ہر رنگ اور نسل کے لوگوں کو زندگی عطا کی. 23 سال کی زندگی میں قرآن پاک عطا کیا. 23 سال کی زندگی کی بدولت آج پوری دنیا کے ہر مقام پر مسجدیں آباد ہیں. صرف 23 سالہ زندگی کو دیکھ کر آج 1 ارب 26 کروڑ لوگ جو ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. اب اندازہ لگاؤ رسول اللہ کتنے مصروف ہوں گے کہ صرف 23 سال میں جس ذات نے اتنے بڑے کام کیے. اس کے باوجود, مصروفیت کے باوجود, انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک جنگ کے موقع پر میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ رہا تھا, تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفل پڑھنے کا وقت ہوا تو گھوڑے پر ہی کالی کملی والے نے نیت باندھ لی. اگر آپ اپنی روح کو, زخمی روح کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کریں, اللہ کا ذکر کریں. اگر آپ زخمی روح کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو سکون ملے. مجھے پتہ ہے کہ دوسروں کی دشمنیاں بلانی ذرا مشکل کام ہے, جو لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں ان کو نظر انداز کرنا بھی مشکل کام ہے, جو آپ کو برباد کرنا چاہتے ہیں ان کی سازشوں کو احاطے میں لانا بھی مشکل کام ہے. لیکن نہیں, جب آپ اللہ کی ذات پر توکل کریں گے, جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کر کے اپنے دل کو پاک کریں گے کہ الہ العالمین میں اپنے کسی بھائی کا دشمن نہیں ہوں, میں کسی اپنے کے لیے بد دعا نہیں کرتا ہوں, میں کسی اپنے تک پہنچنے والے کو خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تیار نہیں ہوں, مولا کریم آپ مجھ پر کرم فرما دے. اگر آپ یہ سمجھیں, امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبداللہ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ایسے بزرگ گزرے ہیں, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتے تھے نا, اور جا کر کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ, تو خدا کی قسم اس وقت کے شاہدین اس بات کو باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ جب ان بزرگوں نے آ کر روضہ مبارک پر کہا نا السلام علیکم یا رسول اللہ, تو روضہ مبارک سے آواز آتی تھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیوں؟ کسی نے پوچھا حضرت یہ اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟ فرمایا میں نے رسول اللہ کی ایک حدیث پڑھی, اللہ تعالیٰ فرمانے لگے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ ہم نے آپ کو سب سے اعلیٰ امت بنایا. کس کو؟ دین اسلام کے ماننے والوں کو. رسول اللہ کی امت کو کیا بنا دیا؟ سب سے اعلیٰ امت ہے. فرمایا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں جماعت میں, اور ہمیشہ جو میرے دائیں بائیں ہوتے ہیں, میں ساری زندگی آج تک میں یہی سوچتا آیا کہ الہ العالمین یہ جو میرے دائیں بائیں والے ہیں یہ تو مجھ سے بڑے افضل مسلمان ہیں. کسی عام مسلمان کو بھی اپنے سے اعلیٰ نہیں سمجھا کبھی وقت کے امام نے.
وقت کے بہت بڑے محدث نے کسی عام مسلمان کو بھی اپنے سے اعلیٰ نہیں سمجھا، ساری زندگی اسی بات کو ذہن میں رکھا کہ الہی یہ جو اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں میں تو ان سب سے زیادہ گنہگار ہوں۔ تو اگر ہمارے ذہن میں تو یہ ہوتی ہے کہ نہیں جی ہم جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نہیں ان کو تو نماز پڑھنی نہیں آتی، ہم سکھائیں گے ان کو نماز پڑھنی۔ بعض اوقات تو کئی لوگ سلام پھیرتے ہی دوسرے کو ٹوکتے ہیں کہ تو نے یہ نہیں کیا، تو نے جن کی اپنی نہیں ہوتی وہ دوسروں کی قبول کروانا چاہتے ہیں، جن کو اپنے لیے اپنا مسئلہ نہیں پتا وہ دوسروں پر فتوے ڈال رہے ہیں۔ جب تک آپ دوسروں کو اسلام کا پابند کرنا چاہیں گے آپ اسلام کے پابند نہیں ہو سکتے ہیں۔ پہلے آپ اپنے ضمیر کو، آپ اپنے وجود کو، آپ اپنے کردار کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے لب و لہجے کو اور اپنے معاملات کو اسلام کا پابند کریں گے تو پھر آپ کو دوسرے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ آپ کو دیکھ کر اسلام کے پابند بنے گے۔ آپ کس چکر کے اندر پڑ گئے کہ جی فلاں کو فتویٰ سمجھائیں گے، فلاں کو بتائیں گے کہ رفع دین کرنی ہے یا نہیں کرنی، فلاں کو بتائیں گے۔ اللہ اکبر، جب تک بندہ خود نہ سدھرا ہو تو روح کو زندہ کیجئے، مردہ روحوں کے ساتھ سجدے قبول نہیں ہوتے۔ روح کو زندہ کیجئے، اور جن لوگوں کی روحیں زندہ رہیں گی انشاءاللہ تعالی وہی لوگ قیامت والے دن کامیاب ہوں گے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔